ہم لوگ جس مقام پہ ہیں یہ جناب بہلول دانا کی قبر ہے۔ نام ابو وہب ہے آپ کا، اور آپ کو شرف حاصل ہے امام صادق علیہ السلام کی صحابیت کا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں تھے، آپ نے اپنے ظاہری جنون کے باوجود بھی، جو مصلحتاً آپ نے مجنون کی صورت اختیار کر لی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے مذہب اہل بیت کو ثابت کیا، اور جگہ جگہ پہ انہوں نے یہ بتایا کہ عباسی حکومت ظالم حکومت ہے، اور اسی کے ساتھ میں جناب بہلول دانا ہے، اور اسی کے ساتھ میں یہ جو گنبد دکھ رہا ہے یہ جناب یوشع ابن نون نبی سے منسوب ہے۔ یہ جگہ بھی یہاں پہ قبر موجود ہے۔ جناب یوشع جناب موسیٰ کے صحابی، جناب ہارون کے انتقال کے بعد جناب موسیٰ کے جانشین بھی ہوئے تھے جناب یوشع ابن نون۔ یہ ان کا گنبد نظر آ رہا ہے، اور یہ یہاں پہ جناب بہلول دانا کا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو بہلول جیسا عقلمند قرار دے جو اہل بیت کی مدد کرنے والے بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جس مقام پہ ہیں یہ کاظمیہ یا کاظمین ہے، جہاں پہ 7ویں اور 9ویں امام کے روضے اور حرم موجود ہیں۔ 7ویں امام امام کاظم علیہ السلام، 9ویں امام امام جواد علیہ السلام۔ بغداد میں عباسی خلیفہ نے ان کو بلایا تھا، اور یہیں پہ دونوں امام معصومین کو زہر دیا گیا تھا۔ 7ویں امام کا قاتل ہارون تھا، جس نے امام کو بہت پریشان کیا، اور اکثر مدت امام کاظم علیہ السلام جیل میں رہے۔ 55 سال آپ کی عمر تھی، لیکن اس 55 سال میں زیادہ مدت آپ کو جیل میں رکھا گیا، اور وہ بھی جیل بدل کے 4-5 جیلوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ عیسیٰ ابن جعفر کی جیل میں تھے، کبھی فضل ابن ربیع کی جیل میں، فضل ابن یحییٰ کی جیل میں، پھر آخر میں سندی ابن شاہی کی جیل میں، جہاں پہ آپ کو زہر دے دیا گیا۔ 9ویں امام آپ کی عمر 25 سال تھی۔ رضوی سادات، جوادی، تقوی، برقعی سادات آپ ہی کی نسل سے، کل 25 سال عمر، لیکن پروردگار نے برکت یہ دی کہ آپ کی نسل سے ایک عظیم سادات کا قافلہ تیار کیا۔ پروردگار ہم سب کی اس مقام کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ جس مقام پر ہیں یہ شہر سامرہ، امام عسکریین بلکہ امامین عسکریین کا حرم مقدس، 10ویں امام کا اور 11ویں امام کا حرم مقدس ہے یہ۔ یہاں پر آپ کے ساتھ جناب نرجس خاتون یعنی 12ویں امام کی والدہ، ان کا بھی حرم ہے، وہ بھی یہیں پہ دفن ہے، اور 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن، 11ویں امام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون، جو ولادت امام زمان کے وقت تھیں، وہ بھی یہیں پر مدفون ہیں۔ ہم لوگ اس حرم میں داخل ہو رہے ہیں، آپ حضرات بھی حرم کی زیارت فرما لیں۔ انشاءاللہ کہ اندر زری کے پاس تک چلوں گا، باقی جیسا کاظمین میں تھا موبائل اندر نہیں جا سکتا تھا تو وہاں اندر تک نہیں بنے، یہاں پہ موبائل اندر تک جا سکتا ہے تو ہم لوگ وہی بنا سکتے ہیں۔ افراد یہیں پہ سو رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں باہر ہوٹل وغیرہ نہیں ہے، علاقہ محفوظ نہیں، داعش کا علاقہ بھی ہے، لوگ چھپے رہتے ہیں، اس لیے یہاں پر ہوٹل وغیرہ نہیں، حرم میں ہی لوگ سوتے ہیں، ایسے ہی سب سویا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہال میں، یہاں ہال ہے اور ادھر ہال ہے۔ اب آپ لوگ زیارت کریں، زری ہے، امام کی زیارت کر لیں۔ یہ سامنے امام کی زری ہے، جس میں 10ویں امام، 11ویں امام اور 12ویں امام کی والدہ جناب نرجس خاتون اور حکیمہ خاتون، ان کا حرم یہ موجود ہے۔ یہ 12ویں امام کا حرم موجود ہے۔ یہاں پہ پاس میں جا کے زری کے قریب جا کے مشکل ہوتا ہے، ویڈیو ابھی اگر وہاں بنائیں گے تو وہ روک دیں گے، اس لیے یہیں سے آپ حضرات زیارت کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ جس مقام پر ہیں یہ حضرت حر ابن یزید ریاحی کا حرم ہے۔ آپ کا مقبرہ عظیم الشان مقبرہ، جو کربلا سے 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر باہر بنا ہوا ہے، یہ آپ کی زری ہے، آپ حضرات اس زری کی زیارت فرما لیں۔ اور جو مثال توبہ ہے، اور جس نے اپنے آپ کو ایسا بدلا
کہ فوج یزیدی سے فوج امام حسینی کی طرف آئے اور اپنے آپ کو جاویدان کر لیا، ورنہ اس لشکر میں قتل ہونے والے لوگوں کی قبروں کے نام و نشان بھی موجود نہیں ہیں، اور آپ کا یہ عظیم الشان روضہ آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ اگر آخری لمحے میں بھی حسین کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو امام حسین تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب حر کے روضے اور آپ کے ذریعے کی زیارت آپ حضرات فرما لیں۔ جناب حر کربلا سے ذرا فاصلے پر ہیں، جہاں حد کربلا ہے۔ جب امام حسین کا جنازہ پامال کیا جانے لگا اور تمام شہداء کے جنازے پامال ہونے کو آئے تو کہتے یہ ہیں کہ حر کے قبیلے والوں نے، ان کے لشکریوں نے آپ کے جنازے کو الگ کیا اور لے کر یہاں پر آ گئے تھے اور آپ کے جنازے کو پامال ہونے سے بچایا، اور ایسے ہی اکثر شہداء کے قبیلے والوں نے ان کے جنازے کو ہٹا لیا، یہاں تک کہ صرف امام حسین کا جنازہ بچا جسے اشقیاء نے پامال کر دیا۔ پروردگار ہم سب کو اس مقام کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جس مقام پہ ہیں یہ مسیب ہے، یہاں پہ اولاد مسلم حضرت محمد اور حضرت ابراہیم ان کے مزار اور روضے ہیں۔ آئیے آپ حضرات اس مقام کی زیارت کریں۔ یہ دونوں بچے شیخ صدوق کی روایت کے مطابق کربلا میں موجود تھے، اور کربلا میں جب شہادت امام حسین ہو گئی ان بچوں کو پہلے ہی اسیر بنا کے کوفہ بھیج دیا گیا۔ ایک شخص انہیں لے کے کوفہ چلا گیا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا، ابن زیاد نے انہیں ایک زندان میں ڈال دیا، اور اس زندان میں کچھ دنوں تک رہنے کے بعد انہوں نے اس زندان بان سے اپنا تعارف کرایا کہ ہم دونوں اہل بیت کے فرد ہیں، ہم دونوں مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ محب اہل بیت تھا، اور محب اہل بیت ہونے کی وجہ سے اس نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا اور ان دونوں کو رہا کر دیا، لیکن رہا کرنے کے ساتھ یہ کہا کہ آپ حضرات یہاں سے چلے جائیے۔ وہ بچے وہاں سے گئے، پھر ایک مومنہ کے یہاں پہنچے، لیکن اس کے داماد نے انہیں گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد کوفے میں لے جا کے نہر کوفہ کے کنارے یعنی فرات کے کنارے انہیں شہید کر دیا گیا۔ فرات سے لاش الٹا بہتی ہوئی، دھارے کے خلاف بہتی ہوئی مسیب کے مقام تک آ گئی، اور یہاں پہ لوگوں نے انہیں دفن کیا۔ جناب محمد اور جناب ابراہیم کے سامنے جناب محمد ابن مسلم ابن عقیل کا روضہ ہے، آپ اس کی زیارت کریں، یہ آپ کی ذریعہ ہے۔ اور ادھر آگے چل کے جو دوسری ذریعہ ہے وہ ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل کی، جو ادھر اشارہ ہے، ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل کی ذریعہ ادھر موجود ہے۔ پروردگار ان دونوں کے قاتل پر لعنت ہو، کروڑوں کروڑ لعنت ہو۔ یہ روضہ، یہ ذریعہ ہے حضرت ابراہیم بن مسلم ابن عقیل کی۔ السلام علیکم، آپ دونوں پہ سلام ہو اے اولاد مسلم۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سرداب امام زمان علیہ السلام میں ہیں، سامرہ میں۔ یہ مقام سرداب اسے بولا جاتا ہے، مقام امام زمان کے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ سرداب جس کے بارے میں یہ شہرت ہے کہ امام کو یہیں سے غیبت ہوئی ہے، جبکہ غیبت امام خود ولادت سے سٹارٹ ہوئی۔ ہاں، اس علاقے میں جائے ولادت امام زمان علیہ السلام بھی موجود ہے۔ آپ حضرات کو وہ مقام دکھاتے ہیں جہاں پہ مقام سرداب امام زمان ہے، یہ آپ حضرات اس کی زیارت فرما لیں۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا صاحب الزمان۔ 2 رکعت نماز لوگ ادا کر رہے ہیں یہاں پہ، اور نماز کے ساتھ ادھر پہلے میں آتا تھا تو ادھر ایک جگہ مشخص تھی جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ امام کی ولادت ہوئی، ابھی وہ جگہ دکھ نہیں رہی۔ میرا خیال ہے یہ علاقہ تھا، یہاں پہ ادھر کچھ زینے بنے ہوئے ہیں اور اس کی تعمیر نہیں ہوئی ہے۔ پروردگار ہم سب کو ان مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف فرمائے، جو آ چکے ہیں انہیں
بار بار مشرف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے فرشتوں مجھے